عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما اس حدیث کے راوی ہیں، وہ روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من اکثر استغفار، جو شخص بہت زیادہ استغفار کا اہتمام کرنے والا ہے، اس کے لیے 3 بشارتیں ہیں، 3 خوشخبریاں ہیں، 3 سرٹیفکیٹس ہیں اس کے لیے۔ پہلا کیا ہے؟ جعل اللہ من کل ہم فرجا، ایسا شخص جب بھی کسی غم میں مبتلا ہوگا، کسی مشکل میں مبتلا ہوگا، اللہ تعالیٰ غموں کو اس سے دور کر دیں گے۔ سبحان اللہ۔ اور دوسری خوشخبری کیا ہے؟ وَمِن كُلِّ ضِيقٍ مَخْرَجًا، اور ایسے شخص کے لیے خوشخبری ہے، کس کے لیے؟ جو بہت زیادہ توبہ کا اہتمام کرنے والا ہے، بہت زیادہ استغفار کرنے والا ہے، کہ جب بھی کسی تنگی میں پھنسے گا اللہ تعالیٰ تنگی سے نکلنے کی راہ عطا فرما دیں گے۔ لوگ تنگی میں پھنستے ہیں نا، کبھی کہیں سر مارتا ہے، کبھی کہیں سر مارتا ہے، اور آخر میں جا کے پھر اللہ کے در پہ آتا ہے۔ اللہ اکبر۔ ہم نے اللہ کو کیا درجہ دیا ہوا ہے؟ اللہ قرآن کریم میں اس بات کا شکوہ کرتے ہیں، وَمَا قَدْرُ اللَّهِ حَقَّ قَدْرِهِ، لوگوں نے تو اللہ کی قدر کو جانا ہی نہیں، پہچانا ہی نہیں۔ انسانوں کے پاس پہلے جا کے اپنے معاملات حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جب کچھ نہیں ہوتا تو مسجد میں جا کے پھر متھا ٹیکتے ہیں۔ گستاخی اللہ کی شان میں یہ، لیکن پھر بھی اللہ قبول فرما لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے زیادہ بڑا دل کسی کا بھی نہیں میرے بھائیوں۔ اور تیسری بات کیا ہے؟ وَرَزَقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، وہاں سے رزق عطا کیا جاتا ہے جہاں بندے کا وہم و گمان بھی نہیں جاتا۔ نسخہ کیا ہے؟ کثرت سے استغفار کیا کریں۔ قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ۔ صدق اللہ العظیم۔ اے حبیب اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، میری جانب سے فرما دیجیے، اے میرے بندو، جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جاؤ، یقیناً اللہ سارے گناہ معاف کر دیتا ہے، وہ تو غفور رحیم ہے۔ بھائیو، بات یہ ہے کہ الحمدللہ کتاب و سنت میں توبہ استغفار کی بہت زیادہ اہمیت آئی ہے۔ اگر ہم قرآن کریم کو کھول کر دیکھیں، سورۃ الفاتحہ سے لے کر والناس تک 90 مقامات ایسے ہیں جہاں اللہ رب العالمین نے کسی نہ کسی انداز میں توبہ کے متعلق، استغفار کے متعلق آیات کریمہ کو نازل فرمایا، جس میں توبہ کی اہمیت، اس کے افادیت، اس کے فوائد، ثمرات اور توبہ نہ کرنے کے جو نقصانات ہیں ان کا ذکر فرمایا۔ اللہ رب العالمین اگر قرآن کریم میں 2 یا 3 بار بھی توبہ کا ذکر فرماتے تو ہمارے لیے کافی تھا، لیکن دین میں توبہ کی اہمیت اتنی زیادہ ہے کہ جیسا کہ ابھی عرض کیا کہ 90 مقامات ایسے ہیں قرآن کریم میں جہاں اللہ رب العالمین نے توبہ کے متعلق آیات کریمہ کو نازل فرمایا۔ اسی طریقے سے قرآن کریم میں ایک مکمل بڑی سورت سورہ توبہ کے نام سے ہمیں ملتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرماتے ہیں، یا عبادی، اے میرے بندو۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے خطاب فرما رہے ہیں، یا عبادی، اے میرے بندو، انی حرمت ظلم علی نفسی، اے میرے بندو، میں نے اپنے اوپر اس بات کو حرام قرار دے دیا ہے۔ کس بات کو؟ ظلم کو، کہ میں نے اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرنا۔ وَجَعَلْتَهُ بَيْنَكُمْ مُحَرَّمًا، اور جب کہ میں نے اپنے اوپر اس بات کو حرام قرار دے دیا ہے تو پھر تم انسانوں کے لیے بھی اس بات کو حرام قرار دے دیا ہے کہ تم نے بھی ایک دوسرے پر ظلم نہیں کرنا۔ اور آگے کیا ارشاد فرمایا؟ یا عبادی، اے میرے بندو۔ اور یہ جو عبادی کا لفظ ہے میرے بھائیوں، علماء امت بیان کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں جس انداز سے اپنے بندوں کو خطاب کیا ہے، کہیں انسانوں کے ساتھ، کبھی کسی اور نام کے ساتھ، ان میں سب سے بہترین نام جو ہے، سب سے بہترین خطاب جو ہے، سب سے بہترین انداز جو ہے، یا عبادی، اے میرے بندو۔ جب اللہ مخاطب کرتے ہیں یا عبادی، اللہ کی شفقت، محبت مکمل طور پہ ہمیں نظر آ رہی ہوتی ہے کہ اللہ اپنے بندوں سے کتنا پیار کرتے ہیں۔ کیا فرما رہے ہیں؟ یا عبادی، اے میرے بندو، انکم تخطئون باللیل والنہار، اے میرے بندو تم وہ ہو جو راتوں میں بھی گناہ کرتے ہو اور دن میں بھی گناہ کرتے ہو۔ وَأَنَا أَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا، اور میں تمہارا رب تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ اللہ اکبر، کیا شان ہے ہمارے رب کی، کتنی رحمت ہے ہمارے رب کی۔ قرآن میں ایک سے زیادہ جگہ یہ بات آئی ہے کہ میری رحمت جو ہے میرے غضب پہ حاوی ہے، میری رحمت جو ہے
وہ میرے غضب پہ حاوی ہے. یعنی اللہ کی رحمت بے پایا رحمت ہے اپنے بندوں کے لیے. اللہ اکبر. میرے بھائیوں، اللہ نے ہمیں کیوں پیدا کیا؟ عذاب دینے کے لیے پیدا کیا؟ نہیں. اللہ تو ہم سے محبت کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ جو ہمارے خالق ہیں، ہمارے مالک ہیں، ہمارے رازق ہیں، ہمارے پالنہار ہیں، انہوں نے ہمیں بنایا ہے، محبت سے بنایا ہے، شفقت سے بنایا ہے. ہمیں کیسے عذاب میں ڈالیں گے؟ تو بات یہ کر رہا ہوں، کتاب و سنت میں توبہ استغفار کی کیا اہمیت بیان ہوئی ہے. اسی طرح توبہ کے متعلق ایک اور اہم بات یہ ہے کہ گناہوں کو کبھی معمولی نہیں سمجھنا چاہیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں چھوٹے چھوٹے گناہوں سے بچ جاؤ. کل کو ایسا نہ ہو قیامت کے دن یہ جب گناہ تم پر جمع کیے جائیں گے تو تمہاری ہلاکت کا سبب بن جائیں گے. اور ویسے بھی اگر ہم غور کریں، جو شخص چھوٹے چھوٹے گناہوں کا عادی ہو جاتا ہے وہ بڑے گناہوں پر بھی جرأت کرنا شروع کر دیتا ہے، اس پہ بھی جری ہو جاتا ہے. پھر اسے نہیں پتہ لگتا کہ میں بڑا گناہ بھی مجھ سے سرزد ہو رہا ہے. بڑی چھوٹے چھوٹے گناہ کیا ہیں؟ جھوٹ کو لے لیجئے. بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ جھوٹ جو ہے یہ شاید گناہ صغیرہ میں آتا ہے. اور گناہ صغیرہ کون سے گناہ ہیں؟ یہ وہ گناہ ہیں جو خود بخود اللہ رب العالمین اپنی رحمت سے معاف فرما دیتے ہیں. ایک نماز پڑھی، دوسرے نماز کے درمیان جو گناہ ہے معاف ہو گئے. ایک عمرے سے دوسرے عمرے کے درمیان جو گناہ ہوئے معاف ہوئے. ایک رمضان سے دوسرے رمضان کے درمیان جو گناہ ہوئے معاف ہوئے. یہ کون سے گناہ ہیں؟ یہ گناہ صغیرہ ہیں. لیکن یاد رکھیے، جو گناہ کبیرہ ہیں وہ خود بخود کبھی معاف نہیں ہوتے، بلکہ اس کے لیے توبہ کرنی پڑتی ہے، ان گناہوں کا اقرار کر کے معافی مانگنی پڑتی ہے. اور جھوٹ جو ہے یہ گناہ کبیرہ میں شامل ہے. توبہ کے متعلق ایک اور اہم اور ضروری بات یہ ہے کہ توبہ اسلام میں فرض ہے، آپشنل نہیں. میں نے کون سے گناہ کیے ہیں جو میں توبہ کروں؟ نہیں، بلکہ یہ فرض ہے، یہ عبادت ہے. اور وہ عبادت ہے جو اللہ رب العالمین کو بہت زیادہ پسند ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک نشست میں 70 بار 100 بار توبہ استغفار کیا کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز ختم کرتے، سلام پھیر لیتے تو کیا کرتے؟ 3 بار استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. ارے نماز پڑھی ہے، کوئی غلط کام تو نہیں کیا، پھر یہ توبہ استغفار کیوں کی جا رہی ہے؟ اس لیے کی جا رہی ہے کہ نماز ہم کتنی اچھی پڑھ لیں لیکن اس درجے کی نماز نہیں پڑھی جا سکتی جو اللہ کو مطلوب ہے. تو پھر کیا ہوگا؟ جب کمی بیشی رہ گئی اللہ سے توبہ کی جائے گی، اے اللہ میں نے بڑی کوشش کی کہ میں اپنی نماز کو، اپنی عبادت کو اس درجے تک لے جاؤں جو تجھے مقبول ہو جائے، لیکن جو کسر رہ گئی، جو کمی رہ گئی، اپنے فضل و کرم سے اسے معاف کر دے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امت کی تربیت فرما رہے ہیں، ایسے کیا کرو تاکہ جو کمی بیشی ہے اللہ رب العالمین اس سے درگزر فرمائے. توبہ کے بارے میں ایک اور اہم اور ضروری بات یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے توبہ میں 2 مہلتیں رکھی ہیں جو کہ دوسری امتوں کو نہ مل سکیں. امام بیہقی نے اپنی کتاب میں سے نقل کیا ہے 2 مہلتیں امت محمد کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی بتلا رہے ہیں. پہلی مہلت کہ جب کوئی مسلمان کوئی گناہ کرتا ہے تو یہ جو فرشتے یہاں 2 بیٹھے ہیں کرامن کاتبین، ایک نیکی لکھنے پر ہے اور ایک برائی لکھنے پر. جو برائی لکھنے والا جو فرشتہ ہے جو گناہ تحریر کرتا ہے، اسے اللہ کا کیا حکم ہے کہ جیسی کوئی بندہ گناہ کرتا ہے اسے حکم ہے کہ اپنے قلم کو اٹھائے رکھنا، اس کی خطا کو تحریر نہ کرنا. کتنی دیر تک؟ 6 ساعت تک. شاید کہ میرا بندہ مجھ سے رجوع کر لے
توبہ کر لے تو تجھے لکھنے کی ضرورت ہی محسوس نہ ہو. جب 6 سال تک بندہ توبہ نہیں کرتا تو یہ فرشتہ اس کی ایک خطا تحریر کرتا ہے. اس نے ایک گناہ کیا، ایک تحریر کیا گیا. اور اگر نیکی ایک کریں گے تو شروع کہاں سے ہوتی ہے؟ کتنے سے؟ 10 سے سٹارٹنگ. ایک نیکی برابر 10 کے، اور ایک گناہ ایک خطا تحریر ہوگی. اور یہ 10 تک بات نہیں ہے، بلکہ ایک حدیث مبارکہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ کل عمل ابن آدم یضاعف، ابن آدم کے ہر عمل کو بڑھایا جاتا ہے. الحسنۃ بعشر امثالھا، ایک نیکی کتنے گنا؟ 10 گنا. الی 700 ضعف، 700 تک بڑھائی جاتی ہے. ایک نیکی شروع ہوتی ہے 10 سے اور کہاں تک پہنچتی ہے؟ 700 تک. کیا مقصد؟ ہر نیکی کا جو بدل ہے وہ اس کے اخلاص پر ڈیپینڈ کرتا ہے. اس نیکی کو کس اخلاص کے ساتھ کیا گیا ہے. جتنا اخلاص اس نیکی کے اندر آتا چلا جائے گا وہ نیکی اتنے ہی درجے بڑھاتی چلی جائے گی. اور دوسرا، پہلی مہلت تو یہ ہو گئی کہ 6 سال تک تحریر نہیں کرتا. دوسری یہ کہ جب تک انسان موت کی وادی میں قدم نہیں رکھتا اس وقت تک توبہ کا دروازہ اس کے لیے کھلا رہتا ہے. یہ کس کے لیے ہے؟ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بشارت دی جا رہی ہے. جب تک نزا کا عالم طاری نہیں ہوتا، موت کی وادی میں قدم نہیں رکھتا، توبہ کی گنجائش باقی رہتی ہے. اللہ اکبر. تو بات یہ کر رہا ہوں کتاب و سنت میں توبہ کی کیا اہمیت اور کیا فضیلت بیان ہوئی ہے. توبہ کے بارے میں ایک اور اہم اور ضروری بات یہ ہے کہ سچی توبہ کرنے کے لیے کبھی بھی تاخیر نہیں کرنی چاہیے. نہیں، میں تو تاخیر نہیں کرتا، ہر نماز کے بعد 3 بار استغفار بھی کرتا ہوں، روزانہ 100 بار استغفار کی تسبیح بھی گھماتا ہوں. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امت کو کیا بتلانا چاہ رہے ہیں کہ توبہ کرو، توبۃ النصوح کرو. کسی دن آدمی نہا دھو کے صاف ستھرا ہو کے ایسی جگہ بیٹھے جہاں اس کے اور اللہ کے سوا کوئی نہ ہو، اور موبائل ہے تو اس کو بھی آف کر دے، رابطے ختم کر دے، 2 رکعت نفل پڑھے، اس کے بعد اپنے رب سے گفتگو کرے، اپنے سابقہ گناہوں کو یاد کرے، سچی توبہ کرے، جسے توبۃ النصوح کہتے ہیں کہ یا اللہ میرے تمام سابقہ گناہوں کو معاف کر دے، میں وعدہ کرتا ہوں کہ آج کے بعد یہ سب کچھ نہیں کروں گا. یہ ہے توبۃ النصوح. اس کی تلقین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو فرما رہے ہیں، اور اس بارے میں کتنی احادیث مبارکہ ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو اس کی بہت زیادہ تلقین فرمائی. اور ان بہت سی احادیث مبارکہ میں سے ایک حدیث وہ ہے جسے امام ترمذی نے، امام حاکم نے اپنی کتابوں میں نقل کیا ہے، اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما اس حدیث کے راوی ہیں. وہ روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور وہ روایت کرتے ہیں کہ یہ حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے 20 بار سے زیادہ بار ارشاد فرمائی. رک جائیے، ذرا غور تو کریں. اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث 20 بار سے زیادہ اپنے صحابہ کے سامنے بیان کی تو کتنی اہم ہوگی. باپ اگر اپنے بچے کا ہاتھ پکڑ کے بار 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 اسے کوئی نصیحت کر رہا ہے تو کیا ہے یہ کہ اس کے دل میں بچے کے لیے تڑپ ہے، شفقت ہے، محبت ہے، نہیں چاہتا کسی مشکل میں آ جائے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پوری امت کے لیے اپنے دل میں کتنی شفقت رکھتے ہیں، کتنی محبت رکھتے ہیں، کتنا پیار رکھتے ہیں. سورہ توبہ کی آخری آیات ذرا پڑھ لیں. عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم. اتنی زیادہ تڑپ، اتنی زیادہ محبت. اللہ گواہی دے رہے ہیں، اللہ کی گواہی ہے قرآن کریم میں
کہ امتی کی کوئی بھی تکلیف اس نبی سے برداشت نہیں ہوتی. یہ ایسا نبی ہے, ایسا پیارا نبی ہے امت کے لیے. تلقین کر رہے ہیں توبہ کی امت کو. تو بات یہ عرض کر رہا ہوں کہ کتاب و سنت میں توبہ استغفار کی کیا اہمیت بیان ہوئی ہے. توبہ استغفار کے بہت سے فوائد ہیں. ایک فائدہ, ایک حدیث بیان کر کے بات کو ختم کرنا چاہوں گا. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما اس حدیث کے راوی ہیں. وہ روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, من اکثر استغفار, جو شخص بہت زیادہ استغفار کا اہتمام کرنے والا ہے اس کے لیے 3 بشارتیں ہیں, 3 خوشخبریاں ہیں, 3 سرٹیفکیٹس ہیں اس کے لیے. پہلا کیا ہے؟ جعل اللہ من کل ہم فرجا. ایسا شخص جب بھی کسی غم میں مبتلا ہوگا, کسی مشکل میں مبتلا ہوگا, اللہ تعالیٰ غموں کو اس سے دور کر دیں گے. سبحان اللہ. اور دوسری خوشخبری کیا ہے؟ وَمِن كُلِّ ضِيقٍ مَخْرَجًا. اور ایسے شخص کے لیے خوشخبری ہے, کس کے لیے؟ جو بہت زیادہ توبہ کا اہتمام کرنے والا ہے, بہت زیادہ استغفار کرنے والا ہے, کہ جب بھی کسی تنگی میں پھنسے گا اللہ تعالیٰ تنگی سے نکلنے کی راہ عطا فرما دیں گے. لوگ تنگی میں پھنستے ہیں نا, کبھی کہیں سر مارتا ہے, کبھی کہیں سر مارتا ہے, اور آخر میں جا کے پھر اللہ کے در پہ آتا ہے. اللہ اکبر. ہم نے اللہ کو کیا درجہ دیا ہوا. اللہ قرآن کریم میں اس بات کا شکوہ کرتے ہیں, وَمَا قَدْرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ. لوگوں نے تو اللہ کی قدر کو جانا ہی نہیں, پہچانا ہی نہیں. انسانوں کے پاس پہلے جا کے اپنے معاملات حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں, جب کچھ نہیں ہوتا تو مسجد میں جا کے پھر متھا ٹیکتے ہیں. گستاخی اللہ کی شان میں یہ, لیکن پھر بھی اللہ قبول فرما لیتا ہے. اللہ تعالیٰ سے زیادہ بڑا دل کسی کا بھی نہیں میرے بھائیوں. اور تیسری بات کیا ہے؟ وَرَزَقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. وہاں سے رزق عطا کیا جاتا ہے جہاں بندے کا وہم و گمان بھی نہیں جاتا. نسخہ کیا ہے؟ کثرت سے استغفار کیا کریں. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے صحیح بات بیان کی گئی اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.